نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے، فضل و کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ جس کی توفیق سے ہم آج یہاں پر جمع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی مکرم مومنوں کے ساتھ ان کی جانوں سے زیادہ قریب اور حقدار ہیں۔ دوسری طرف اس کا مطلب یہ نبی مکرم مومنوں کے ساتھ ان کی جانوں سے قریب تر ہیں۔ یہ ماہ ربیع الاول، ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ جس نے ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی صورت میں اپنی کائنات کی سب سے بڑی نعمت سے نوازا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوں کہ وہ ذات پاک اس مبارک مہینہ کی رحمتوں اور برکتوں اور سعادتوں سے، اس کی نعمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اس مہینے میں اور باقی مہینے یعنی پورے ماہ میں جہاں جہاں بھی ہو سکے، جس قدر ہو سکے، اپنے گھروں میں جس سطح پر، جس پیمانے پر بھی ممکن ہو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے میلاد پاک کی خوشی میں محفلیں منعقد ہونی چاہیے۔ حضور کے حسن و جمال کے تذکرے کرنے والے نعت خواں جہاں جہاں بھی ملیں تو ایک محفل ہر گھر میں ضرور منعقد ہونی چاہیے۔ دوسرا اس پورے مہینے میں صلاۃ و سلام کی صدائیں گونجنی چاہیے، صدائیں فضاؤں میں گونجتی رہنی چاہیے۔ ہر گھر میں، ہر گلی میں، ہر کوچے میں، ہر محلے میں، ہر سو، ہر طرف، مدرسہ میں، مساجد میں صلاۃ و سلام کی صدائیں گونجیں تاکہ ہم دیکھیں، بلکہ سب دیکھیں اور سنیں کہ ہمیں اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ماہ میں دنیا میں تشریف لائے۔ ان کے آنے کی رحمت اور برکت اور خوشیاں کتنی زیادہ ہیں۔ مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی اس عظیم نعمت پر خوشیاں منا رہے ہیں، چراغاں کر رہے ہیں، میلاد کر رہے ہیں، محفلیں منعقد کر رہے ہیں، درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ کیونکہ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہی اصل شکل ہے۔ اور اپنے بچوں کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کی خوشیوں کی ترغیب دیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کی خوشی کی ترغیب دیں۔ اے پیاری ماؤں، اے پیاری بہنوں، اے پیاری بیٹیوں، اگر چاہتی ہو کہ تمہارے اور تمہاری اولاد کے ایمان، تمہاری نسلوں کے ایمان سلامت رہیں تو انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے درس دیا کرو، محبت رسول کا سبق دیا کرو، محبت رسول گھول گھول کر اپنی نسلوں کے دلوں میں ڈالا کرو، ان کی روحوں میں سمایا کرو تاکہ بچپن ہی سے ان کی نشو و نما، ان کی ترغیب، ان کی تربیت، ان کی پرورش، ان کی فکر کی پرورش، ان کی سوچ کی پرورش، ان کی ذوق ایمانی کی پرورش، ان کے ذوق فکری کی پرورش، ان کے ذوق علمی کی پرورش اس انداز کے ساتھ ہو کہ رگ رگ میں، ریشے ریشے میں عشق رسول سما جائے، محبت رسول سما جائے اور ادب رسول سما جائے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت یہ بچوں کا سونا، جاگنا اور اوڑھنا، بچھونا بن جائے۔ گویا ایمان کے پودے کو، ایمان کے درخت کو عشق رسول، محبت رسول، ادب رسول کا پانی اتنی کثرت سے دیا جائے کہ اس کی رگ رگ اور ریشے ریشے میں یہ چیز رچ بس جائے۔ پھر ایمان تمہارا اگلی نسلوں کا محفوظ ہوگا اور نسل در نسل محفوظ رہے گا۔ اس ماہ میں اس ذوق کو زندہ رکھنا، اس عمل کو زندہ رکھنا، اس معمول کو قائم رکھنا اور اپنے بچوں کے ذریعے قائم رکھنا، اپنی اولادوں اور اپنی نسلوں کا اور اپنی خاندانوں کے ذریعے قائم رکھنا، اپنی گلیوں میں، محلوں میں، گھروں میں قائم رکھنا، اس کا اہتمام کرنا۔ میں یقین سے عرض کر رہی ہوں، یہ اہتمام اولاد، بیوی، خاندان، خاوند، گلی محلے، نسلوں، بہن بھائیوں، دوستوں کے
اندر محبت رسول منتقل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس سے بہتر اور کوئی شکل نہیں ہو سکتی۔ یوم پاکستان منایا جاتا ہے، قائد اعظم کا دن منایا جاتا ہے، علامہ اقبال کا دن منایا جاتا ہے، 14 اگست منایا جاتا ہے، کسی کے گھر بیٹا پیدا ہو خوشی منائی جاتی ہے، کسی کی بیٹی کی شادی ہو خوشی منائی جاتی ہے، سب دن منائے جاتے ہیں۔ 14 اگست کو جھنڈیوں سے لگائی جاتی ہیں اور 14 اگست کی رات چراغاں کا اہتمام ہوتا ہے۔ کیا سب خوشیاں قرآن سے ثابت ہیں؟ کہیں لکھا ہوا ہے؟ آپ کے بچوں کو پتہ ہوتا ہے اور کوئی اعتراض نہیں کرتا، اس پر فتوے نہیں لگتے، کسی طبیعت پر بوجھ نہیں ہوتا، کبھی کسی پیشانی پہ بل نہیں آتا۔ اس لیے نہیں آتا کہ نسلوں کو اپنے ملک کی محبت ان کے دلوں کے اندر منتقل کرنے کا یہ ذریعہ ہے، یہی ذریعہ ہے تاکہ انہیں اس قیام سے محبت ہو، اس ملک کے وجود سے محبت ہو، اس ملک کی بقا سے محبت ہو، اس ملک کی سلامتی سے محبت ہو، اس ملک کی خطہ زمین سے محبت ہو، اس ملک کے چپے چپے سے محبت ہو۔ ملک سے محبت کرنا تو دوسرے درجے کی بات ہے، اس سے کیا سب سے پہلے درجے کی بات اور ساری کائنات کی محبتوں سے بڑھ کر اور اس سے بڑھ کر سب سے اعلیٰ درجے کی بات اپنے رسول سے محبت کرنا ہے، اپنے نبی سے محبت کرنا ہے، اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنا ہے، اپنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا ہے، جن پر ایمان لانے سے ہم مسلمان ہوئے، جن کے تعلق سے ہم مسلمان ہوئے، جن کی نسبت سے ہم مسلمان ہوئے، جن کے دم سے، جن کی برکت سے ہمیں ایمانی دولت مسلمانی نعمت ملی، تو ہمیں شعور ملا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔